بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ جو عورت چلگوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی سے چہرہ دھو لو، جھریاں ختم ہوں گی۔ کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوتی۔ جب گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچیں گوبھی میں ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ شیشہ چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر ہو بھی جائے تو نارمل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے 2 چیزیں استعمال کرو۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام 1 چٹکی کھانے سے چند منٹ پہلے کھائیں، وزن کم ہوگا۔ بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ بہت سارے سرموں کا استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے 19 بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ چھیل کر کھا لیں۔ یاد رکھیں اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ اگر بال زیادہ گرنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء ایکٹیو رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 بار سورۃ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں
اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، خارش کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیاں استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں حیران کن چمک آ جائے گی۔ اگر کسی کے مسوڑھوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لو، کانٹا نکل جائے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے، غریب دماغ کچھ کھونے سے ڈرتا ہے، غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے، غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس مفید ہے، اس کا باقاعدگی سے استعمال کمزوری کو دور کرتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھنا مقاصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ اس سے 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہوتے ہیں، جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن، 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں، جب آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل سمجھتے ہیں، بلکہ جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا بولے اور اچھا سوچے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً پانی میں نمک گھول کر لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ ملٹھی کھانسی کے لیے بہترین ہے۔ ذرا سی ملٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ چمڑے کا جوتا بدنما ہو جائے تو اس پر تارپین کا تیل ملنے سے جوتے کا رنگ بدنما نظر آئے گا، بلکہ رنگ دوبارہ نکھر جائے گا۔ اگر اچار خراب ہونے لگے تو اس میں لیموں کا عرق یا سرکہ شامل کر دو۔ اگر آپ اونی کپڑوں پر پھٹکڑی پیس کر چھڑک دیں تو کپڑے برساتی ہوا اور کیڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ پیٹ کے درد میں کریلوں کا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر آپ پانی میں نمک ملا کر فرش دھوئیں گے تو مکھیوں اور کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر فریج میں کسی قسم کا ساگ رکھنا ہے تو پہلے فریج میں تولیہ بچھا دیں، پھر اس کے اوپر ساگ وغیرہ رکھیں۔ ساگ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ جو افراد کم عمر میں شادی کرتے ہیں ان پر موٹاپا اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔
جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ ہو جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹا اور لیموں کا چھلکا سکھا کر پیس لیں، پکھی بنا کر کھا لیں۔ روزانہ کھانے کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کے کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ لہسن کھانے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کھانے میں اس کو استعمال کیا جائے تو وہ کھانا ذائقے دار اور لذیذ دال بناتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرہ اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے۔ دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو، 19 سال کے نظر آنے لگو گے۔ مونگ پھلی کا استعمال اگر خواتین کریں تو ان کے لیے موٹاپے کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیموں کے چھلکے سے جلد پر مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کہیں بھی درد نہیں ہوتا۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرقان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا معدہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے۔ اگر اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنی ہے تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لو۔ درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرنا آسان نہیں مگر یہی اصل عبادت ہے۔ جب درد برداشت کرو تو بغیر شکایت کے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دے رہا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، فوراً درد ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔
سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگا دو۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ اگر ماں کا وزن حمل کے دوران بڑھ جائے تو بیٹی ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو۔ صبح شام ورزش لازمی کریں۔ زیادہ تر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے، گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی ہے وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ کچا امرود جسم میں طاقت لاتا ہے۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغنی بادام استعمال کریں۔ زندگی میں ہمیشہ توانا رہنا ہے تو ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہو، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ چوہوں کو بھگانا ہے تو املی کا شربت کا چھڑکاؤ کرو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ شام کو بھنے ہوئے چنے کھائے جائیں تو زندگی بھر طاقت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ اس گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات، عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ڈینگی کا مریض ایک دن میں صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر گھنٹے کے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 پیلیٹس ہوں گے تو وہ ایک دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پئیں۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی بھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہے۔ جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔
پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابالیں، اس پانی سے سر کو دھوئیں کہ خشکی غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لیں تو اس سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ نظر بد لگنے کے کچھ علامات: کھانا کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، چہرے پر دانے بننا، جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، پیشاب کے قطرے عادی ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔